جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کل دو اہم ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ سامنے آئی تھیں۔ ایک عمران خان صاحب کے بارے میں ان کے حق میں ایک بڑا اہم فیصلہ، یعنی کہ ضمانت کا کیس تھا، لیکن عمران خان صاحب کے حق میں وہ فیصلہ ہی جج نے کر دیا، اور یہ کافی حیران کن ڈیولپمنٹ ہے اسلام آباد کے اندر بھی اور ویسے بھی۔ اور یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس کے اوپر کیا کیا معلومات ہیں، یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کل رات کو عمران خان صاحب نے ایک اہم خطاب بھی کیا۔ ویسے تو ان کا ہر خطاب اہم ہوتا ہے، لیکن یہ واقعی کچھ اہم خطاب ہی تھا، کیونکہ اس میں ان کی اپنی گرفتاری کے حوالے سے نہ صرف انہوں نے معلومات دی، توشہ خانہ پہ اپنا انہوں نے سٹانس دیا، القادر پہ انہوں نے اپنا سٹانس دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے گرفتاری کی صورت میں ایک مرتبہ پھر ہدایات جو ہیں وہ جاری کی ہیں۔ اور اب کی بار جو ہے وہ یہ ہدایات جاری کرنے کا کیا مقصد ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اور کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ جو آنے والی چھٹیاں ہیں محرم کی، اس کے اندر بھی گرفتار ہو سکتے ہیں، یہ بھی بہت اہم ہوگا جاننا، اور لگتا ایسے ہے کہ صورتحال اسی طرف جا رہی ہے۔ بہرحال اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ چونکہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، اور اس کے اوپر ایک یہاں پہ اسلام آباد کی کورٹ میں آج ان کا فیصلہ ہونا تھا عمران خان صاحب کا ضمانت کا، جس میں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف تھانہ شہزاد ٹاؤن میں دو مقدمات میں جو ہے وہ ضمانت ملنی تھی، لیکن اس کا فیصلہ جو ہے وہ جج صاحب نے ایسے جاری کیا ہے جیسے کہ یہ ان کی ضمانت نہیں بلکہ ان کی بریت کا جو معاملہ ہے اس کو جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا۔ یہ کافی حیران کن صورتحال ہے، کیونکہ اس کے اندر جو دونوں مقدمات ہیں اس میں تفصیلی فیصلہ جاری ہوا ہے، اور یہ جج صاحب جو ہیں فاروق فرید صاحب، انہوں نے دونوں مقدمات میں تقریباً 4 صفحات کا جو ہے وہ تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ پروسیکیوشن کو ثابت کرنا ہوگا کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں ان پر اکسانے کا الزام اور جرم کے درمیان تعلق ہے، یعنی کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کے حوالے سے یہ فیصلے میں انہوں نے لکھا ہے پروسیکیوشن کو یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے اکسانے سے جرم سرزد ہوا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پروسیکیوشن کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کا ویڈیو بیان ہی ایک ثبوت ہے، اور چیئرمین پی ٹی آئی کے بیان میں پبلک کو اکسانے کے حوالے سے کچھ بھی نہیں۔ پروسیکیوشن نے چیئرمین پی ٹی آئی کی متعدد ٹویٹس بھی بطور ثبوت پیش کی، اور وقوع کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی جو تھے وہ گرفتار تھے۔ یہ سمجھنا بھی عجیب ہوگا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے خود اپنی ہائی کورٹ سے گرفتاری کروائی، یہ سمجھنا خود اپنی گرفتاری کروا کر چیئرمین پی ٹی آئی کے تشدد پر مبنی سیکرٹ پلان کا حصہ ہے، یہ بھی بہت عجیب ہوگا۔ کسی کو مقدمے میں پھنسانا پولیس کی جانب سے مضحکہ خیز طریقہ ہے، اور چیئرمین پی ٹی آئی کو مقدمہ میں نامزد کرنا پولیس کی بدنیتی پر مبنی مقاصد کو ظاہر کرتا ہے۔ جو پولیس جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کو ہراساں کرنے کے سوا کوئی مقاصد نہیں چاہتی، اور یہ ضمانت مقدمات میں جو ہے دونوں مقدمات میں یہ کنفرم کی جاتی ہے۔ یہ ایڈیشنل سیشن جج فاروق فرید صاحب جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ جو ہے وہ لکھ دیا ہے۔ دوسرا بھی ایک اور بھی معاملہ تھا جس میں کہ ایک اور جج ہیں، ان کے بارے میں ان کو بھی ان کا نام جج محمد ہارون صاحب ہے۔ انہوں نے بھی تھانہ کھنہ میں جو ہے وہ ضمانت پر فیصلہ جاری کیا، اور انہوں نے کہا کہ اپنے کارکنان کو سڑکیں بلاک کرنے پر اکسانے کے الزام پر چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا، اور چیئرمین پی ٹی آئی پر الزام ہے کہ گرفتاری کے دوران کے رد عمل میں کارکنان کو ویڈیو پیغام اور ٹویٹس کے ذریعے اکسایا۔ گرفتاری کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے ٹویٹ سے جاری شدہ پیغام کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ عدالت جو ہے وہ ذہن اخذ نہیں کر سکتا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے خود ہائی کورٹ سے گرفتاری کی چال چلی، اور چیئرمین پی ٹی آئی پر 180 سے زائد ایک ہی نوعیت کے مقدمات درج ہیں، اور مقدمات سے پروسیکیوشن کی بدنیتی کو رد نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا ان کی جو ضمانت ہے وہ کنفرم کی جاتی ہے۔ یہ تقریباً کوئی دو مختلف ججز جو ہیں انہوں نے دو مختلف جو 3 کیسز ضمانت کے جو تھے، ایک کھنہ پل کا تھا اور 2 شہزاد ٹاؤن کے، ان کے اندر جو الزام تھا 9 مئی کو واقعات کا، اس میں عمران خان صاحب کی فیور میں نہ صرف ان کو ضمانت ظاہر ہے کہ دی ہے، بلکہ ضمانت سے زیادہ اپنی ایک کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک قدم اور آگے نکل کے انہوں کھیلے ہیں، اور تقریباً انہوں نے فیصلہ ہی سنا دیا، اور وہ تقریباً بریت کا جو ہے فیصلہ اس کو یہ کہا جا رہا ہے۔ اچھا، ہمارے بہت ہی اچھے کولیگ ہیں اور بہت ہی اچھے یوٹیوب پہ ان کے ولاگز ہوتے ہیں، بڑے سینئر صحافی عمران شفقت، ان کا جو ولاگ ہے اس کے اندر انہوں نے
یہ بات کہی، اور وہ بڑے باخبر صحافی ہیں، بڑے مستند صحافی ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جج صاحب جو ہیں، ان کا جو جج فرید صاحب ہیں، ان کا تعلق ایک باقاعدہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے. یہ ان کی انفارمیشن ہے. اگر ایسا ہے تو اسی طرح کے جو الزامات ہیں وہ ایک اور جج صاحب جو یہاں پہ توشہ خانہ کا کیس سن رہے ہیں، ہمایوں دلاور صاحب، ان پہ پی ٹی آئی ان پہ الزامات لگا رہی ہے. لیکن یہاں تو فیصلہ جو ہے وہ ایک کہا جا رہا ہے کہ ایک قدم آگے نکل کے چونکہ کھیلا گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ عمران شفقت صاحب کی جو اطلاعات ہیں، بلکہ ان کی تو انہوں نے اپنی پرسنل اس کے اوپر بتایا ہے کہ یہ کتنا کس حد تک وہ جانتے ہیں ان کو، ان کی فیملی کو، ان سب کو. تو انہوں نے ایک یہ بات کہی ہے کہ ان کی ایفیلیشن ہے. تو یہ صرف یہ سپریم کورٹ، بہت سے لوگ کہتے ہیں سپریم کورٹ کے معاملات، سپریم کورٹ تو اپنی جگہ پہ ہے ہی ہے، لیکن پوری کی پوری عدالتیں پچھلے 6-7 سال میں جس طرح سے فیضیاب ہوئی ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی ڈیپ روٹیڈ چیز ہے اس وقت جو ایفیلیشن بن گئی ہے، یا خاص کر کے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ایفیلیشن کے الزامات ہیں جو مختلف جماعتیں پہلے بھی لگاتی رہی ہیں اور اب بھی لگا رہی ہیں. بہرحال یہ الزامات بہرحال اپنی جگہ پہ موجود ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کل کا جو فیصلہ ہے اس میں تو کافی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ اس فیصلے کے اوپر اعتراضات لوگ کر رہے ہیں. بہرحال یہ جج صاحب کا فیصلہ تھا، میں اس کے علاوہ اس پہ کوئی بات اور نہیں کرنا چاہتی. اب ذرا عمران خان صاحب کا جو خطاب تھا رات کو وہ بڑا دلچسپ تھا، اور اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جی ایک تو انہوں نے میڈیا کو کہا کہ سرکاری میڈیا ہو چکا ہے اور جہادی میڈیا والے کدھر گئے اور یہ کدھر گئے اور وہ کدھر گئے. آپ نے تو خان صاحب میڈیا کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ میڈیا جو ہے وہ کوئی بات کر سکے، یا میڈیا جو ہے وہ سینسرشپ کے بعد اب سیلف سینسرشپ کا شکار ہے. سیلف سینسرشپ کا بھی عادی آپ خود کر کے گئے تھے، تو آپ تو یہ شکوہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے جتنا تنقیدی میڈیا تھا ان کو تو آپ نے کسی کو اٹھا لیا، کسی کو اغوا کرا دیا، کسی کو آپ نے گالم گلوچ کر کے ان کے اوپر بہتان الزام لگا کے اس کو سائیڈ لائن کر دیا، کسی کے کو گولی مار دی، کسی کو گالی چلا دی، کسی کو کچھ کر دیا. تو یہ تو آپ نے ایک پوری سوشل میڈیا کی بریگیڈ جو ہے وہ تیار کر کے تو میڈیا کو کیا، تو اب آپ میڈیا کے ساتھ تو کوئی شکوہ نہیں کر سکتے ہیں. بہرحال جو لوگ بول سکتے ہیں ہم تو بول رہے ہیں، بولیں گے. البتہ آپ نے جو ایک پوری بریگیڈ تیار کی تھی اور وہ آپ کے ساتھ کھڑی تھی، وہ بھی 9 مئی کے بعد سے جو ہے وہ ریت کے اندر سر دبا کے بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ اچھے دنوں کے آپ کے ساتھی ضرور تھے. اب تو وہ اس بات پہ بھی جو ہے وہ نہیں بولتے کہ آپ کے نام لینے پہ پابندی کیوں ہے. بہرحال سائفر کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی سائفر میں انہوں نے ایک دفعہ پھر، جیسے ہم نے کل بتایا تھا کہ اب جنرل باجوہ کے اوپر جو ہے وہ سائٹوں پہ ایک دفعہ پھر وہ تانیں گے، اور جنرل باجوہ کے اوپر کچھ صحیح بھی تان سکتے ہیں، مگر اصل بات یہ ہے کہ ان کے تمام چیزوں کے اندر شریک تو جنرل باجوہ رہے ہیں. سائفر کی کہانی سے پہلے ظاہر ہے، اور اس کے عدم اعتماد سے جب جیسے ہی وہ انہوں خود کو نیوٹرل کیا فوج نے یا ایجنسیوں نے، تو ظاہر ہے کہ اس کے ریپریکیشنز تو ان کو بھگتنے پڑے. لیکن وہ جنرل باجوہ کتنے نیوٹرل رہے اور کیا، یہ بات بھی کسی دن یہ سچ سامنے آئے گا کہ کس طرح سے جنرل باجوہ جو تھے وہ آخری وقت تک عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے، یہاں تک کہ اگر ایکسٹینشن اگر جنرل باجوہ جو تھے وہ یہاں تک کہ اگر یہ ساری صورتحال جو بنائی گئی تھی اس کے بینیفیشری بھی وہ ہو سکتے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ، کہ مارشل لاء تک کی جو کوششیں تھیں وہ جاری رہیں. اور بہت سارے لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر ڈی جی آئی ایس آئی اور جو فوج کے بہت سے اور بھی لوگ ہیں، لیکن اگر یہ لوگ اپنی ایفرٹس نہ کرتے تو شاید پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک اور مارشل لاء جو ہے وہ لگ چکا ہوتا. تو یہ ایک کھلی حقیقت ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اس کے اوپر جو حقائق ہیں وہ کبھی سامنے آئیں گے کہ ان دنوں کیا کیا کچھ ہوتا رہا، کس طرح سے ہوتا رہا. لیکن فوج کے اداروں نے، جس میں کہ آئی ایس آئی شامل ہے، اور یہ میں خبروں کی بنیاد کے اوپر کہہ رہی ہوں جو کہ ہمارے پاس تصدیق شدہ خبریں موجود ہیں، اس کے اوپر اس کو کس واللہ بالعلم کے کس طرح سے اس کو مسترد کرنا تھا، کیا جانا تھا. لیکن بہرحال کسی بھی فائدے کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے ایجنسیوں کے کردار کے اوپر تو ہم ہمیشہ جو ہے ان کے سیاسی کردار کے مخالف رہے ہیں اور رہیں گے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جس طرح کی سازش کی جا رہی تھی اس میں جنرل باجوہ جو تھے وہ مارشل لاء کے لیے تیار تھے. اور بار بار ایک بات این ڈی یو میں مختلف جو صحافیوں کو بریفنگ دی اس میں وہ کہتے رہے کہ مارشل لاء لگانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، 5 منٹ کا کام ہے. تو یہ سارے حقائق ہیں. اچھا، اس میں پھر جو انہوں نے بات کی، سپر کنگ کا نام ان کو دیا انہوں نے کہ ہر حربہ استعمال کیا کہ ان کی حکومت کے خلاف. میں تو مظلوم تھا،
بہت عمران خان صاحب کو اپنی مظلومیت یاد آ رہی ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے رولنگ دی، معاملہ سپریم کورٹ میں گیا، پوری وہی کہانی، اور پھر ہمارے اٹارنی جنرل نے سائفر کو پر بات ہی نہیں کی، اور ایف آئی اے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے کیوں بلایا، اور پھر انہوں نے مجھے کیوں نکالا کہ بروزن انہوں نے رکھا ہے، مجھے کیوں بلایا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ معاملہ تو ہمارے اوپر سے تھا، اور اعظم خان کے اوپر بھی انہوں نے بات کی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے القادر پہ کہا کہ یہ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے سیکھ رہے ہیں، مجھے اس کا کیا فائدہ ہے، اس کا فائدہ تو انویسٹیگیشنز میں پتہ چل جائے گا کہ کیا فائدہ تھا کیا نہیں۔ اور پھر ملک ریاض کا انہوں نے کہا کہ حسن نواز کو سے انہوں نے فلیٹ کی رقم تھی، اور یہ تھی اور وہ تھی سارا کچھ، اور یہ کہ بلاول ہاؤس بنایا تھا۔ میں نہیں کہہ رہی، کچھ دن پہلے ٹیلی ویژن کے اوپر ایک سیاستدان نے یہ کلیم کیا تھا کہ ان کا جو گھر ہے وہ بھی ملک ریاض صاحب نے بنایا، ابھی زمان پارک والا اس کی جو کنسٹرکشن ہوئی ہے وہ بھی ملک ریاض صاحب نے کی ہے، تو خود ان کو بھی اپنا بھی جواب دینا چاہیے اور باقی سیاستدانوں کو بھی جواب دینا چاہیے۔ بہرحال توشہ خانہ کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ مجھ پر الزام ہے کہ جو گفٹ خریدے گئے تو وہ قیمت کم دکھائی گئی تھی، تو میرا کیا قصور تھا؟ پوچھے ان سے جو ان لوگوں نے قیمت کم دکھائی، اور میرا تو سارا کچھ ڈکلیئر تھا، اور اس میں ٹیکس بھی اس پر میں نے دے رکھا تھا۔ کس سے پوچھیں کہ انہوں نے قیمت کم دکھائی؟ کس سے پوچھیں؟ پرائم منسٹر آپ تھے، گوشوارے آپ کا جو وکیل ہوگا یا جو بھی آپ کے جو اکاؤنٹنٹس ہوں گے وہی فائل کرتے ہوں گے، تو کس نے آپ کو کہا کہ آپ یہ کم قیمت دیں؟ اور آپ اتنے یعنی ہر چیز آپ دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں، آپ کو ذرا نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہے اور کتنی قیمت ہے اور اصل کتنی قیمت ہے، لگائی کس نے ہے، کتنی بتائی ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ گفٹس تو آپ کے گھر جاتے تھے، وہ آڈیو ٹیپ تو ابھی تک آپ کی اہلیہ کی منظر عام پر موجود ہے، جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ کس نے تصویریں بنائیں تحائف کی، اور ایم ایس جو ہے اس نے بھیجا ہے اور سارا کچھ، تو یہ کون کر رہا تھا؟ کیا آپ کی ناک کے نیچے سب کچھ ہو رہا تھا، آپ کو نہیں معلوم تھا؟ پرائم منسٹر تو آپ تھے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میرا سب کچھ ڈکلیئر ہے۔ بالکل آپ کا سب کچھ ڈکلیئر نہیں ہے۔ جو الیکشن کمیشن کی اگر آپ تفصیلات دیکھیں یا ان کا جو فیصلہ تھا اس کو دیکھیں تو وہ آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ آپ کے جو 20-21 کے جو 19 کے اثاثے ہیں ان میں اور 20 کے اثاثوں میں کتنا فرق ہے، اور اس میں ابھی حال ہی میں جو سٹیٹمنٹ جو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر نے دی ہے وہ تو آن دا ریکارڈ ہے، جس میں کہ انہوں نے بتایا ہے کہ گوشواروں کے اندر بہت زیادہ فرق تھا، اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو قیمت تھی وہ کیا طے کی گئی تھی، اور وہ کتنی کم قیمت جو تھی وہ ادا کی گئی تھی، اور اصل مالیت جو تھی وہ کیا تھی، اور یہ صرف 1 2 3 تحائف کی بات ہو رہی ہے، ابھی تو پتہ نہیں کتنے اور تحائف ہیں۔ تو آپ کے وہ ڈیکلیریشن کا تو مسئلہ ہے، اس وقت کیس جو ہے خان صاحب آپ پہ چل رہا ہے وہ مس ڈیکلیریشن کا کیس چل رہا ہے کہ آپ نے اپنے گوشواروں میں، اپنے اثاثوں میں اپنی جو رقم ہے یا اپنے جو آپ کے جو اثاثے تھے وہ آپ نے چھپائے ہیں۔ تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے سب کچھ ڈکلیئر کیا؟ اگر ڈکلیئر کیا ہے تو توشہ خانہ کی پہلی ہیئرنگ پہ آپ آتے اور دکھاتے کہ یہ میری رسیدیں ہیں، یہ میرا ریکارڈ ہے، یہ میں نے تحائف خریدے، یہ رقم یہاں سے آئی تھی، یہ یہاں پہ جمع کی، یہ 20 کے اثاثوں میں موجود ہے، یہ سب تو آپ نے نہیں بتایا، بلکہ آپ تو آتے ہی نہیں ہیں اس کی۔ آج بھی جج صاحب نے کل بھی کہا اور آج بھی کہا کہ خان صاحب جو ہیں وہ اس میں تشریف نہیں لا رہے، تو حساب دینا، آپ کو دینا چاہیے حساب آ کے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو سب سے زبردست اور دلچسپ اس کا اینگل ہے اور سٹوری ہے وہ یہ کہ ذل شاہ کو بھی انہوں نے قتل جو ہے پولیس کسٹڈی میں ڈال دیا، حالانکہ اس کی ویڈیو فوٹیج موجود ہے، اس کا ڈرائیور کا بیان، وہ ان کا جو پی ٹی آئی کا کارکن تھا اس کا ڈرائیور، اور پھر وہ جس طرح سے گیا، پھر جس طرح سے چھپایا، پھر جو آڈیو ٹیپ ہے، آڈیو لیک ہے یاسمین راشد کی، اور پھر وہ سارا یہ سب کچھ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ لیکن ظاہر ہے ان کے جو فالوورز ہیں ان کو وہ اسی طرح سے ان کے سامنے کہانیاں سناتے ہیں، کیونکہ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لوگ موجود نہیں ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اب جو آخر میں انہوں نے کہا کہ میرے نام پہ کوئی کانٹا کہتے لگ سکتا ہے، تو کوئی کانٹا نہیں لگ سکتا، اگر میں جیل جاتا ہوں تو آپ کو جدوجہد کرتے رہنا ہے پرامن طریقے سے۔ دنیا میں لوگ جو ہے آزادی کے لیے اپنی جان قربان کر سکتے ہیں، اگر کوئی اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کرتا ہے اور مرتا ہے تو اللہ اس کو شہید کہتا ہے۔ میں اپنی قوم کو کہہ رہا ہوں کہ اس حقیقی آزادی میں آپ کا مستقبل ہے، یعنی
قوم کو کہہ رہے ہیں، قوم کے نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو بچانے کے لیے وہ ایک مرتبہ پھر سڑکوں پہ آئیں، وہ اپنے آپ کو، اپنی جانیں نذرانے اپنے پیش کریں، وہ شہادت کا مقام حاصل کریں، کیونکہ یہ تو حق و باطل کی جو جنگ ہے، یہ خود کو تو یہ کہہ رہے ہیں، اور اسلامی ٹچ انہوں نے پھر دیا ہے، مذہبی ٹچ، اور یہ کہا ہے کہ لوگ اپنی آزادی کے لیے جان قربان دیتے ہیں، اپنی آزادی کے لیے نہیں، آپ کے اقتدار کے لیے آپ چاہتے ہیں، اور پاکستان کے اندر خدا نخواستہ سول وار کسی سچویشن ہو، یہ ایک طرف پھر اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو شاید اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ ان کی گرفتاری اب کسی بھی وقت جو ہے وہ عمل میں آ سکتی ہے، کیونکہ توشہ خانہ کا جو کیس ہے اس کے حوالے سے بھی، اور 190 ملین جو پاؤنڈ سکینڈل کا کیس ہے، پاؤنڈز کا جو کیس ہے، اس کے اندر بھی نیب جو ہے وہ گرفتاری ان کی کر سکتی ہے۔ اور صرف یہ نہیں، 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس میں بھی آج آپ نے پروسیکیوٹر جو ہے اس کے سنے ہوں گے بیانات جو ٹی وی پہ بھی چل رہے تھے، جس میں انہوں نے کہا کہ تمام اشارے، تمام حقائق جو ہیں وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی ہدایات جو ہیں وہ اس کے اندر موجود تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور ہو سکتا ہے جو خان صاحب کی تقریروں کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ محرم کی چھٹیوں میں جو ہے ان کی گرفتاری عمل میں آئے، اور وہ لوگوں کو پہلے سے تیار کر رہے ہوں اس کے لیے کہ آپ جو ہے وہ باہر نکلیں اور آپ احتجاج کریں، اور پھر پرم نے احتجاج انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ شہید ہونا چاہیے، آزادی کے لیے شہید ہوا جا سکتا ہے، اپنی آزادی کے لیے، اور شہادت اور وغیرہ وغیرہ، اور اپنی قوم کو کہہ رہا ہوں کہ حقیقی آزادی آپ کا مستقبل ہے۔ ایک مرتبہ پھر حقیقی آزادی، غلامی نامنظور، یہ سب کہانیاں جو ہے وہ لے آئیں۔ امریکہ تب اچھا ہوتا ہے جب ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، امریکہ جب تھوڑا بہت ادھر ہو جاتا ہے تو پھر امریکہ کے مخالف پھر ان کی جو ہے وہ تو یہ ایک بڑی اپرچونسٹ قسم کی اپروچ ہے، اور یہ کنسسٹنٹ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے مفاد کے ارد گرد گھومتی ہے ساری چیز۔ تو بہرحال کاش کے خان صاحب یہ سب نہ کرتے، کاش کے خان صاحب جو ہیں وہ جو ان کا ووٹر سپورٹر ہے، جو آج بھی اس بات پہ کہیں نہ کہیں یقین رکھتا ہے کہ یہ حقیقی سیاستدان ہے، وہ حقیقی سیاستدان ان کے لیے بنتے، وہ سیاست کو استعمال کرتے، وہ اپنے لوگوں کے لیے جو ہے وہ اپنی بات چیت ڈائلاگ کے ذریعے سے آگے بڑھتے۔ ان کو الیکشن مل رہے تھے، اگر وہ اس کی طرف جاتے تو یہ 9 مئی والے واقعات نہیں ہوتے، اور 9 مئی کے واقعات جو ہیں انہوں نے بہرحال لوگوں کو اس بات کو آشکارا کیا ہے، وہ سامنے لایا ہے، دکھایا ہے کہ کس طرح سے پاور پولیٹکس جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ اپنی فائدے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے۔ سو یہ معلومات ہیں، یہ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، پھر اور انفارمیشن کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔